لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوش نصیب حاجیوں، پردے میں رہ کر سننے والی خوش نصیب حجنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس قدر شکر ادا کرے وہ کم ہے. وہ دن جس کا انتظار تھا، وہ لمحات جس کے لیے تڑپ رہے تھے، احرام پہن کر لبیک کہتے ہوئے میدان عرفات میں جمع ہوں گے. ہاں یہ وہی عرفات ہے جہاں حاجیوں سے گناہوں کی مغفرت کا وعدہ ہے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ احادیث کے مضمون کے مطابق آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے، مباحات فرماتا ہے اور فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی مغفرت فرمائی. اے حاجیوں، اپنی قسمت پر ناز کرو کہ آج عرفات کے میدان میں بے شمار اولیاء کرام کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کے دو نبی حضرت سیدنا خضر علیہ السلام اور سیدنا الیاس علیہ نبینا علیہ السلام بھی عرفہ کے دن میدان عرفات میں موجود ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے حج کو قبول فرمائے، ہماری لبیک کو قبول فرمائے. عرفے کے بارے میں دو مبارک حدیثیں بھی سن لیجئے. کونین کے والی، نبیوں کے سلطان، رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، عرفے سے زیادہ کسی دن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا، پھر ان کے ساتھ ملائکہ پر مباحات یعنی فخر فرماتا ہے. ایک اور جگہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عرفے سے زیادہ کسی دن میں شیطان کو زیادہ صغیر و ذلیل و حقیر اور غیظ یعنی سخت غصے میں بھرا ہوا نہیں دیکھا گیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن میں رحمت کا نزول اور اللہ عز و جل کا بندوں کے بڑے بڑے گناہ معاف فرمانا شیطان دیکھتا ہے. آج بخشش کا دن ہے، آج مانگنے کا دن ہے، آج رحمتوں کی برسات کا دن ہے. اب مجھ پر ہے، آپ پر ہے کہ ہم اس برسات سے کتنا دامن بھرتے ہیں، سستی میں، کاہلی میں وقت گزارتے ہیں. یہ چند گھنٹے ہی ہیں، ابھی ظہر کا وقت شروع ہوا ہے اور غروب آفتاب تک ہم یہاں ہیں. اس کے بعد تو قافلہ کوچ کر جائے گا. اگلے سال پھر یوم عرفہ آئے گا، پھر حاجی آئیں گے، پھر لبیک کی صدائیں بلند ہوں گی، پھر عرفات آباد ہوگا. مگر میں نہیں جانتا کہ میں اگلے بار ہوں گا کہ نہیں. آپ نہیں جانتے کہ ہم دنیا میں بھی ہوں گے کہ نہیں. اس دن کو اپنی زندگی کا بہترین دن بنا لو. آج اپنے رب کو راضی کر کے جانا ہے، آج اس سے خوب مانگنا ہے، آج اس کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے. بہت بڑی مجھ پر اور آپ پر مہربانی کی گئی ہے کہ ہمیں عرفات کے میدان میں بلایا گیا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام یہ ایک اور حدیث سنی. ایک دن ایک شخص نے عرفہ کے دن عورتوں کی طرف نظر کی. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا آج وہ دن ہے کہ جو شخص کان اور آنکھ اور زبان کو قابو میں رکھے اس کی مغفرت ہو جائے. صرف آج کا دن، ویسے تو ساری زندگی ان چیزوں سے بچنا ہے، مگر آج بالخصوص آنکھوں کا قفل مدینہ بھی ہو، کاش زبان کا قفل مدینہ بھی ہو، کانوں کا قفل مدینہ بھی ہو. حضرت سیدنا ابراہیم واسطی علیہ رحمت اللہ کبھی نے ایک بار حج کے موقع پر میدان عرفات میں 7 کنکر اٹھائے اور ان سے فرمایا اے کنکروں تم گواہ ہو جاؤ
کہ میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ. پھر جب سوئے تو خواب میں دیکھا کہ محشر برپا ہے اور حساب کتاب ہو رہا ہے, ان سے بھی حساب لیا جاتا ہے اور حکم دوزخ سنایا جاتا ہے. اب فرشتے سوئے جہنم لیے جا رہے ہیں. جب جہنم کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو ان 7 کنکروں میں سے ایک کنکر دروازے پر آ کر روک بن جاتا ہے. پھر دوسرے دروازے پر پہنچے, دوسرا کنکر اسی طرح دروازے کے آگے آ گیا. یوں ہی جہنم کے 7 دروازوں پر ہوا. پھر ملائکہ عرش معلیٰ کے پاس لے کر حاضر ہوئے. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا, اے ابراہیم تو نے کنکروں کو اپنے ایمان پر گواہ رکھا, تو ان بے جان پتھروں نے تیرا حق ضائع نہ کیا, تو میں تیری گواہی کا حق کیسے ضائع کر سکتا ہوں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمان جاری کیا کہ اسے جنت کی طرف لے جاؤ. چنانچہ جب جنت کی طرف لے جایا گیا تو جنت کا دروازہ بند پایا, کلمہ پاک کی گواہی آئی اور آپ جنت میں داخل ہو گئے. آج ہمیں ایک اور کام یہ کرنا ہے کہ 7 کنکر اٹھا کر باہر سے جب موقع ملے تو 7 کنکر اٹھائیں, کلمہ پڑھیں, کلمہ شہادت پڑھیں, اپنے ایمان کا گواہ کریں اور ان کنکروں کو واپس ادب کے ساتھ عرفات کے میدان ہی میں رکھ دیں. اور ویسے بھی اپنی عادت بنائیں کہ جب جب موقع ملے ہم دریاؤں, پہاڑوں, درختوں, فضاؤں کو کلمہ طیبہ کا اپنے ایمان کا گواہ کرتے رہیں. بدقسمت ہیں وہ لوگ جو گناہوں کا گواہ کرتے ہیں. وہاں کبھی دیوار کو اپنے گناہ کا گواہ, کبھی زمین کو اپنے گناہ کا گواہ, کبھی درختوں کو اپنے گناہوں کا گواہ, کبھی سوچا کہ یہ چیزیں قیامت کے دن کہیں گواہی نہ دے دیں میرے خلاف. قرآن کہتا ہے یوم تحدث اخبارہا, ایک دن ہوگا جب زمین اپنی خبریں بتائے گی. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, آپ کا کیا پیارا ذہن ہے, آپ جس گلی سے گزرتے نا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتے, اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتے. ایک بار ایک گلی سے گزرے, واپس آئے, پھر گزرے. لوگوں نے کہا حضرت آپ ابھی تو گزر کے گئے تھے, پھر کیوں آئے؟ فرمایا میں اس گلی سے گزر تو گیا تھا, اللہ کا ذکر کرنا بھول گیا تھا. میری تمنا ہے میں دنیا میں جہاں سے نکلوں جس جگہ پر جاؤں اس جگہ کو اللہ کے ذکر کا گواہ کرنا. اے کاش میرا اور آپ کا بھی یہ ذہن بن جائے. مگر ہم بعض اوقات کئی ملکوں میں جا کر گناہ کرتے ہیں, کئی شہروں میں جا کر گناہ کرتے ہیں, نہ جانے کتنی چیزوں کو اپنے گناہ کا گواہ بنایا. ایسا نہ کرو. آج ان کنکروں کو ایمان کا گواہ بھی بناؤ اور اب یہ نیت کرو کہ باقی زندگی انشاءاللہ میں اپنی نیکیوں کا گواہ بناؤں گا. اب گناہوں والی زندگی نہیں گزارنی ہے. آئیے میٹھے اسلامی بھائیوں, عرفات کے دن کچھ آداب اور سنتیں بزرگوں نے کتابوں میں لکھی ہیں. پہلے اس کو توجہ سے سن لیجئے کہ جب دوپہر کا وقت قریب آئے, بار شریعت میں ہے کہ نہائیں, کہ نہانا سنت مؤکدہ ہے, اور اگر نہ نہا سکیں تو کم از کم وضو کر لیں. آج یعنی 9 ذو الحجہ کو دوپہر ڈھلنے یعنی نماز ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر 10ویں کی صبح صادق کے درمیان جو کوئی احرام کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی عرفات پاک میں داخل ہو گیا وہ حاجی ہو گیا. آج یہاں کا وقوف حج کا رکن اعظم ہے. کوئی عرفات نہ آیا تو اس کا حج نہیں ہوگا. یہ رکن اعظم ہے, دا مین ایونٹ, سب سے بڑا فرض. حج کے 2 فرض یاد رکھیے گا, ایک وقوف عرفہ اور ایک طواف الزیارہ. ان 2 کے بغیر حج کمپلیٹ نہیں ہوگا. ماشاءاللہ ایک تو ہو گیا اللہ کی رحمت سے. ہاں اب اس میں ایک احتیاط یہ کرنی ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے عرفات نہیں چھوڑنا. جیسے مغرب کا وقت ہو جائے, تقریباً میرا خیال ہے 5:40-41 پہ وقت ہوتا ہے, معاف کیجیے گا 6:40, تو تقریباً 6:50 کے بعد آپ نے عرفات سے چلنا ہے مزدلفہ کے لیے, تاکہ یقین ہو جائے کہ غروب آفتاب ہو گیا ہے. اچھا, اسی طرح حاجی کو آج بے روزہ ہونا اور ہر وقت باوضو رہنا سنت ہے. اب یہ وقوف کا وقت ہے نا, اس میں کوشش کریں کہ باوضو رہیں اور بے روزہ تو ہیں ہم. اسی طرح جبل رحمت کے قریب جہاں سیاہ پتھر کا فرش ہے وہاں وقوف کرنا افضل ہے. جبل رحمت کے پاس جن کا وقوف ہے تو وقوف افضل ہے. لیکن اگر کوئی وہاں آپ میں سے جانا چاہتا ہے تو ایک بات خیال رکھیے گا کہ لوگ جبل رحمت کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور وہاں سے کھڑے کھڑے رومال ہلاتے رہتے ہیں. آپ نے ایسا نہیں کرنا اور نہ ان کی طرف سے دل میں برا خیال بھی لائیں. آج کا دن اوروں کے عیب دیکھنے کا نہیں, اپنے عیبوں پر شرم ساری اور گریہ زاری کا ہے. کسی کے عیب نہیں دیکھنے, اپنے عیب تھوڑے جو میں کسی اور کے عیب دیکھوں, کسی اور کی کمزوری دیکھوں.
بندہ خود ہی میں شرمسار رہے. وقوف کے لیے کھڑا رہنا افضل ہے اور شرط یا واجب نہیں. بیٹھا رہا تب بھی وقوف ہو جائے گا. وقوف پہ نیت اور روبہ قبلہ ہونا افضل ہے. یعنی اب تھوڑی دیر کے بعد جب گرمی کم ہو جائے, قابل برداشت ہو جائے, تو باہر جائیں, کھلے آسمان تلے قبلہ رو کھڑے ہو جائیں. جتنی دیر کھڑے رہ سکیں دعائیں مانگیں, ذکر و اذکار کریں. بیٹھ گئے تھک گئے, تھوڑی دیر پھر کھڑے ہو گئے. اور جتنا ہو سکے آج کھلے آسمان تلے اپنے رب سے التجائیں کرنی ہے. اسی طرح میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, عرفات کے کچھ وظائف ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے اس کو نوٹ کر لینا ہے, یا اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو آپ بھی اس کو پڑھیے گا. آج کلمہ توحید چوتھا کلمہ یہ 100 بار پڑھنا ہے. میں 3 بار پڑھا بھی دیتا ہوں. جو ہمارے ساتھ ماشاءاللہ انٹرنیٹ پر موجود ہیں ہمارے ناظرین, وہ بھی چاہیں تو پڑھ لیجئے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, وحدہ لا شریک لہ, وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک, لہ الملک, ولہ الحمد, ولہ الحمد, یحیی ویمیت, ویمیت, وہو علی کل شیء قدیر. وہو علی کل شیء لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, وحدہ لا شریک لہ, وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک, لہ الملک, ولہ الحمد, ولہ الحمد, یحیی ویمیت, ویمیت, وہو علی کل شیء قدیر. وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, وحدہ لا شریک لہ, وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک, لہ الملک, ولہ الحمد, ولہ الحمد, یحیی یحیی ویمیت, ویمیت, وہو علی کل شیء قدیر. وہو علی کل شیء اور قدیر. 100 بار یہ کلمہ پڑھنا ہے. پھر 100 بار قل هو اللہ شریف, سورہ اخلاص پوری سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 100 بار یہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد یہ والا درود پاک 100 بار پڑھنا ہے. اللہم صل علی سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم. یہ اضافہ ہوگا, وعلینا معہم یہ اضافہ ہوگا. اور پھر اب یہ سارے وظائف ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی بڑی پیاری تصنیف ہے, رفیق الحرمین کئیوں کے ہاتھ میں بھی ہے ماشاءاللہ. اور جن کے پاس نہیں ہے وہ حاجیوں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے تو وظائف پڑھ لیں گے. ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں dawatIslami.net سے. پھر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ 3 بار. پھر کلمہ توحید 1 بار. اس کے بعد ایک اور دعا ہے عربی میں, اور سبحان اللہ وہ عربی دعا بھی پڑھنی ہے, اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے. امیر المومنین حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے فرمایا میری اور انبیاء کی دعا عرفہ کے دن یہ ہے. تو کون سی دعا ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو کم از کم 1 بار پڑھا دیتا ہوں. بڑی دعا ہے لیکن اس کو پڑھیں گے اچھے تلفظ کے ساتھ اور اس کے ترجمے کے ساتھ, اللہ نے چاہا رکعت بھی طاری ہوگی. آئیے مل کر پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, وحدہ لا شریک لہ, لا شریک لہ, لہ الملک, لہ الملک, ولہ الحمد, ولہ الحمد, یحیی ویمیت, وہو علی کل شیء قدیر. اللہم اجعل فی سمعی نورا, وفی بصری نورا, وفی قلبی نورا. اللہم اشرح لی صدری ویسر لی امری واعوذ بک من وساوس الصدر وتشتیت الامر وعذاب القبر. اللہم انی اعوذ بک من شر ما یلج فی اللیل وشر ما یلج فی النہار وشر ما تہب بہ الریح والشر بوائق الدہر. اب اس کا ترجمہ بھی میں پڑھتا ہوں, آپ آمین ساتھ ساتھ کہتے رہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہ یکتا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اسی کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے سب خوبیاں ہیں. وہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی.
اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ میری قوت سماعت کو نور کر اور میری نظر کو نور کر اور میرے دل میں نور بھر دے۔ اے اللہ میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں سینے کے وسوسوں اور کام کی پراگندگی اور عذاب قبر سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس کی برائی سے جو رات میں داخل ہوتی ہے، اور اس کی برائی سے جو دن میں داخل ہوتی ہے، اور اس کی برائی سے جسے ہوا اڑا کر لاتی ہے، اور آفات دہر کی برائی سے۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ وظائف کتابوں میں موجود ہیں، آپ نے آپ میں وظائف میں دعاؤں میں گزارنا ہے، فضول باتوں سے بچنا ہے۔ آج ہمیں نہیں معلوم کس کی آمین کے صدقے کس کا بیڑا۔ آج کتنا مبارک دن ہے، ذرا سنیے۔ رحمت اللہ الحق فرماتے ہیں کہ ایک نبی پاک اربعہ یعنی 4 یار جو ہیں اور اپنے والدین کو ایصال کیا۔ اب ایک حج باقی تھا جس کا ابھی تک ایصال ثواب کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اگر کوئی ایسا شخص ہے ہوا ہو تو میں اپنا کرتا ہوں، اللہ علی پر سخاوت ان کی تعداد اور ان سے بھی دگنے لوگوں کی مغفرت فرما دی، اور ان میں اس کے اہل خانہ اور پڑوسیوں کے حق میں شفاعت قبول فرما دی۔ یعنی آج ہم پر خاص کرم کا دن ہے۔ تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اللہ کے اس شکر، اللہ کی اس مہربانی پر شکر کے جذبات بھی ہوں۔ یا اللہ تو نے اتنی بڑی مہربانی کی، مجھے اب میں تیری نافرمانی نہیں کرتا، گناہوں کی عادت اب جانا۔ آپ کے گھر پر کوئی آپ کی بات مانے، کہ گھر کا ادب سے آپ اس سے پھر گھر بلاتے ہیں، اور کوئی مہمان ایسا ہو جو بدتمیز ہو، شور شرابہ کرے، گندگی پھیلائے، آپ کو تکلیف دے کر جائے، آپ کہتے ہیں اس کو پھر نہیں، پھر آنا ہے نا، اللہ کا پھر مہمان بننا ہے نا۔ مہمان آج تو ایسے مہمان بن کر میں گزار کے جاؤ۔ آج شکر کا نہیں، سر جھکا کر دعائیں مانگنے کا دن ہے۔ میں بیان بھی اس لیے طویل نہیں کرنا، زیادہ وقت انفرادی عبادت کا ملے، آپ کو زیادہ وقت ذکر و اذکار کا ملے، آپ کو زیادہ وقت دعاؤں کا ملے۔ بس یہ چند آداب بتانے تھے، اس پر امید ہے دعا ہوگی اور دعوت سے جمع ہوگی باہر۔ بس آج میں بھی آپ سب کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا، آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو پھر عرفات کے میدان گھر والوں کو لے کر آنا نصیب فرمائے، والدین کو لانا نصیب فرمائے، کسی کا محتاج نہ رکھے۔ آج بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے اسلامی بھائیوں نے آپ کو بھی دعاؤں کے لیے کہا، مجھے بھی آج ہمارے اس خیمے والے نے بھی بہت ساری دعاؤں کے لیے کہا ہے۔ آپ سب کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، بلکہ میں کچھ آپ سے عرض بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے حسین بھائی کو، حسن بھائی کو، اللہ ان کو خوش رکھے۔ اور میں جب کل مینا میں خیمے میں آیا تھا تو ظاہر اب کافی لوگ ملنے آ جاتے ہیں، میں نے دیکھا کہ کل بھی کئی اسلامی بھائی ہمارے ساتھ آ گئے، آج بھی عرفات میں جب سے میں آیا ہوں تو کئی ملکوں کے اسلامی ملنے آ رہے ہیں، مزید بھی شاید آئیں گے۔ تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید میری وجہ سے خیمے کے اسلامی بھائیوں کے کسی کے بستر پر کوئی آ کے بیٹھ جاتا ہے، کسی کی کوئی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے، تو آپ کو کوئی تکلیف ہوئی ہو ہماری وجہ سے تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجیے گا۔ بلکہ میں ایک اور مشورہ بھی دوں گا کہ آپس میں رہ رہے ہیں نا ہم سارے، کسی نے کسی کا چپل استعمال کر لیا ہوگا، کوئی تکیہ استعمال کر لیا ہوگا، کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی چیز استعمال کر لیتا ہے انسان، غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے سارے حاجی ایک دوسرے کو معاف کر دیں کہ یہ میں نے معاف کیا، اور بڑا دل رکھا کریں۔ انشاءاللہ سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر، دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے، اللہ کریم آپ کے لیے انشاءاللہ برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمیں آئندہ سال بھی عرفات کے میدان میں جمع ہونا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ عصر کی جماعت کتنے بجے وقت؟
457 کے آس پاس تھے.